الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج اس دنیا کے حالات بہت نازک چل رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ پر ایمان رکھنے والے پریشانیوں اور مصیبتوں کے غول کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں انسان، کہیں مسلمانوں کو خاص طور سے جان بوجھ کر ستایا جا رہا ہے، تو کہیں ہم جیسوں کی غلطیاں، گناہ اور کوتاہیاں، بداعمالیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان مصیبتوں اور پریشانیوں نے ہمارے گھروں کو دیکھ لیا ہے۔ ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود جب ہم قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو میرے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمگین نہ ہو، تم خوف نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہنے والے ہو، سربلند ہونے والے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ نے ہمارے سربلند ہونے کے لیے، ہمارے پروقار رہنے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، مصیبتوں میں ڈالا جائے گا، لیکن ہمیں جو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے وہ ایمان ہمارا پختہ اور مضبوط رہنا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کے اندر کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ ایک طبقہ اس دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام قوموں کو یہ سمجھتا ہے کہ تمام کی تمام قومیں ہماری غلام ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے قائم کی گئی ہے، اس دنیا کے اندر ہماری بادشاہت ہونی چاہیے، ہماری حکومت ہونی چاہیے، اور ہمارے علاوہ جتنی بھی اقوام اس دنیا کے اندر رہتی ہے وہ تمام کی تمام قومیں کمزور اور لاچار ہیں، اور وہ تمام کی تمام قومیں ہماری غلام ہے،
اور ہماری ماتحتی کے اندر زندگی گزارے، وہ اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ خاص طور سے یہودی، یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتی ہے، طاقتور سمجھتی ہے، اور ہمیشہ اس نے دوسری قوموں کے اوپر ظلم کیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر اس قوم نے ظلم کیا ہے اور ہمیشہ کرتی آتی رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے تعلق سے کبھی رحم کا معاملہ نہیں فرمایا۔ آپ اگر سیرت کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قوم کے خلاف ہمیشہ جب کبھی اس قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی ہے، آواز اٹھائی ہے، تو میرے آقا نے ان کو تکلیف دینے میں اور قتال کرنے میں اور ان کو خاتمہ کرنے میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جا رہے ہیں، اور ایک بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے، یہ یہود کا قبیلہ تھا۔ جب آپ جنگ پر جا رہے ہیں تو آپ نے اس بنو قریظہ یعنی یہود قوم کو اپنے قبیلے کے اوپر چھوڑ کر چلے گئے کہ ان کا خیال رکھنا، لیکن اس قوم کے اندر چونکہ شروع سے بغاوت بھری ہوئی ہے، اسی بنا دھوکہ بھرا ہوا ہے، اسی بنا پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی جو عورتیں تھیں ان کے اوپر گندی نگاہیں ڈالی اور ان کو تحقیق کرنا شروع کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر فتح حاصل کر چکے تھے۔ آپ واپس آئے، آپ نے بنو قریظہ کے لوگوں کو گرفتار کرایا اور اپنے پاس بلوایا اور صحابہ سے یہ رائے لی، صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ان لوگوں کے خلاف کیا حکم جاری کیا جائے، کیا قانون پاس کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ مختلف رائے لوگوں کی آنی شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، لیکن انہی لوگوں میں غالباً حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ شاید اللہ کو بھی یہی منظور تھا اور اللہ کی بھی یہی مشیت تھی۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور تمام کے تمام نوجوانوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی قوم یہ ایسی ظالم اور جابر اور ایسی خطرناک اور ایسی ملعون قوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قوم کے لیے اپنی کوئی رحم دلی کا معاملہ نہیں فرمایا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو ہٹلر وہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس شخص نے ان تمام یہودیوں کو گھروں سے نکال کر قتل کر دیا تھا، اور وہ تمام کے تمام یہودیوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ ان لوگوں کی سازشیں کیا ہیں، ان لوگوں کے اندر کیا پل رہا ہے اور یہ لوگ کس ذہن اور کیسی فطرت کے آدمی ہیں۔ اسی لیے وہ تمام کے تمام یہود کو نکال کر قتل کر رہا تھا۔ تمام کی تمام دنیا کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے تھے، اس کو طعن و تشنیع کر رہے تھے اور اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت بڑا ظالم ہے، سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت بڑا ظالم اور جابر ہے، لہذا کسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ ہٹلر ان تمام لوگوں کو ختم نہ کر کے ان کو چھوڑ دے۔
لیکن جب ہٹلر نے دیکھا کہ تمام کی تمام دنیا والے میرے مخالف ہو رہے ہیں اور جو کام میں کر رہا ہوں اس کے خلاف وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، تو اس ہٹلر نے اس وقت یہ کہا تھا، اپنے مرنے سے پہلے یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اے لوگو، اے دنیا والو، میں نے 100% یہودیوں میں سے 90% کو قتل کر دیا ہے اور 90% کو میں نے ختم کر دیا ہے، لیکن 10% لوگ میں نے باقی چھوڑ دیے ہیں، اور ان کے چھوڑنے کی وجہ یہ ہے، اور ان کو چھوڑا میں نے اس لیے ہے تاکہ تمہیں میرے جانے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ میں یہودیوں کو کیوں مارنا چاہتا تھا، میں یہودیوں کو کیوں ختم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہی 10% لوگ جب ان کو نکال دیا گیا اور کسی بھی دنیا کے کسی ملک نے ان کو پناہ نہیں دی، دنیا کے کسی ملک نے اپنی زمین کے اندر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی، تو ایک صرف اور صرف فلسطین ایک ایسا ملک تھا، فلسطین وہ قوم تھی کہ جن مسلمانوں نے، جن فلسطینیوں نے، جن ایمان والوں نے اس یہودی کو اپنی زمین کے اندر پناہ دی تھی اور مکانات تیار کرائے تھے، ان کے لیے خیمے بنوائے تھے۔ یہ اس وقت تھا جب کہ یہودیوں کو کہیں کوئی قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن وہی یہودی قوم اب ایسی بغاوت پر اتری کہ اب وہ چاہتی تھی کہ اس طریقے سے اس فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے اور مسجد اقصیٰ کو اپنی ملکیت وہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہماری ملکیت ہے، یہ فلسطین کی جگہ، یہ ہماری جگہ ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگ تھے؟ صرف 10% یہودی۔ جب ان کو وہاں رہائش کا موقع دیا گیا، جس وقت ان کا کوئی پرسار حال نہیں تھا، اس وقت ہمارے فلسطینی اور ایمانی بھائیوں نے ان کو جگہ دی تھی، لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی کہ اس فلسطین کو وہ ہڑپنے لگے اور اس پر قبضہ کرنے لگے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے فلسطینی بھائیوں کو، کیسے ان کے بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کے اوپر بم لگائے جا رہے ہیں، ان کے اسکولوں پر بم داغے جا رہے ہیں، ان کی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی عمارتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، زمین دوز کیا جا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی عورتوں کو اور ان کے بوڑھوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اتنی بڑا طاقتور، اتنا بڑا سپر طاقتور ایسا ملک جب کبھی حملہ کرتا ہے تو کمزور لوگوں پر حملہ کرتا ہے، جو فلسطینی نوجوان کہ جو اس کے مقابلے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کے سامنے آنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے سنا کہ فلسطین کا کوئی نوجوان فوجی کبھی شہید کر دیا گیا ہو؟ آپ نے سن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فلسطین کے نوجوانوں نے تیاریاں کر رکھی تھی اور تقریباً 23 یا 24 سال کے عرصے انہوں نے تیاریاں کی اور 500 کلومیٹر تک کی انہوں نے لمبی اندر سرنگیں بنائی، جن کی گہرائی کئی فٹ ہوا کرتی تھی، تاکہ اس لیے کہ کسی نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے اتنی لمبی سرنگیں کیوں بنائی ہوئی ہیں، اتنی گہرائی کے اندر سرنگ کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ اسرائیل، یہ یہود ہم سے غداری کرے گا، اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اپنی سرنگوں کو تیار کر رکھا تھا تاکہ اگر یہ ہمارے اوپر بموں کو داغے تو ہم تک نہ پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
یہ جس طریقے سے جنگ کر رہا ہے، جنگ کرنے کا یہ اصول نہیں ہے۔ جنگ کرنے کا اصول وہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا یا بتلایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کسی جماعت کو اللہ کے راستے کے اندر بھیجتے تھے تو ان کو اس بات کی تاکید کر کے بھیجتے تھے کہ ان دشمنان اسلام کے بچوں کو تمہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے، ان کی عورتوں کو نہیں مارنا ہے، ان کے بوڑھوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ان کی مسجدوں کو، ان کے جو عبادت گاہ ہیں ان عبادت گاہوں کو نہیں توڑنا ہے، بلکہ صرف اور صرف ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے جو لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ جنگ کا اصول ہے۔ اتنا بڑا سپر طاقتور اسرائیل اور یہود قوم جب جنگ کرتا ہے تو جنگ کے اصول بھول جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جب اس کو وہ فلسطینی نوجوان نظر نہیں آتے اور وہ اس کے قابو میں نہیں آتے، وہ تمام کی تمام مشینیں اور دوربینیں اس کی فیل ہو چکی ہیں، جب وہ اپنے مشن میں ناکام ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے تو وہ ان کے غریبوں کو، ان کے بیواؤں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے اسکولوں کو اور ان کے جو کالج ہے ان کو اور اسی طریقے سے ان کے ہاسپٹلوں کے اوپر بم داغتا ہے، اپنی جو ایک بھڑاس ہوتی ہے اس بھڑاس کو نکالنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ایسا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر مست اور مگن ہے۔ ہمارے سامنے ویڈیو آتی ہیں، ویڈیو دیکھ کر تھوڑا افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور آپ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ نہ کبھی ہم ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو جتنا ہم سے ہو سکے، کم از کم ہم سے ان کی مدد تو نہیں ہو سکتی، ہم ان کے ساتھ میں جا کر دوسرے مذہب اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر کچھ وقت کی نمازوں کا اہتمام کر کے اور اس کے بعد ان کے لیے ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو یہ مسلمان قوم کتنی نیچے گر چکی ہے اور کیسی بے حس ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہاں چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان باپوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ اٹھا کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے تو نے ہمارے بچوں کو قبول کر لیا، اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے تو نے اپنے راستے میں ہمارے بچوں کو قبول کر لیا۔ یہ ان کی مائیں کہہ رہی ہے کہ جو مائیں اتنی زیادہ محبت رکھتی ہے، جو باپ اتنی محبت رکھتا ہے، وہ باپ لاش کو اٹھا کر کے اپنے بچے کے اس لاش کو اٹھا کر کے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے اور صبر اور استقامت کا وہ حوصلے کا ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ شاید ان سے زیادہ قوی ایمان والا اس دور کے اندر نہیں۔ اللہ نے ایسا ایمان ان کو دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم مانتے ہیں کہ ہم اور آپ مجبور ہیں کہ فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم ان کے ساتھ جا کر ان دشمنان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان تمام پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے ذمے صرف اور صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے صرف پروڈکٹ کو ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، ان کو جو اسرائیل کو، یہودی قوم کو سب سے زیادہ طاقت اور قوت جو ملتی ہے وہ ملتی ہے سود اور بیاج اور لون سے، جس کے اندر ہمارا مسلمان سب سے زیادہ پھنسا ہوا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے اور حل ہو جائے گا۔ 80% لوگ وہ ہے جو سود اور بیاج کے اندر ملوث ہے،
چاہے وہ لون کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی اور اسکیم کے نام پر ہو، بہرحال 80% لوگ وہ مسلمان ہیں جو تمام کے تمام مسلمان سود اور بیاج کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ، جب مسلمان سود اور بیاج کا کام کرے گا تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب مسلمان سود اور بیاج کھائے گا تو اس کے دل کے اندر ایمانی حرارت کیسے پیدا ہوگی؟ جب مسلمان سود اور بیاج کھائے گا تو کیسے اس فلسطینی مسلمان بھائیوں کا درد اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے کبھی آنسو نہیں بہا سکتا، ان کے لیے کبھی نماز پڑھ کر دعائیں نہیں کر سکتا، ان کے لیے کبھی اپنی پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتا، اور ان کے تمام پروڈکٹ کو وہ استعمال کر رہا ہوگا، لیکن کبھی اس کی پیشانی کے اوپر بل تک نہیں آئے گا، کبھی اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا کہ جو پروڈکٹ میں استعمال کر رہا ہوں، جو سود اور بیاج کا کام میں کر رہا ہوں، اس سے اس دشمنان اسلام کو طاقت پہنچ رہی ہے، اس پیسے سے میرے فلسطین بچے اور بھائی اور بہنیں اور ان کے باپ اور ان کے مظلوم اور غریب اور کمزور لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو بموں سے داغا جا رہا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو کے اندر ایک چھوٹے سے بچہ ایسا زخمی پڑا ہوا تھا جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں قربانی کے وقت میں گوشت کے جو وہ ہوتے ہیں خالی باقی حصہ ہوتا ہے خراب شراب سا، وہ پڑا ہوتا ہے۔ اس سے تھوڑا بڑا لڑکا، تقریباً 10 سال کی عمر کا لڑکا، اس کو سمیٹ رہا ہے اور پنی میں ڈال رہا ہے۔ کیا ایمان اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے! ہمارا اور آپ کا دیکھ کر دل کلیجہ پھٹ جائے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا ایمان مضبوط دیا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس بچے نے اٹھا کر کے اس کو پنی کے اندر۔ ابھی چند روز پہلے ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی، شاید آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی، کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے کسی حصے کے اوپر بم داغا، بم پھینکا، تو اس بم کی جو ایک کشش ہوتی ہے، بم کا جو ایک زور ہوتا ہے، اس بم کے زور کی وجہ سے وہ دو بچے اتنی اوپر اونچے اٹھے ہیں کہ اس بم کے دھوئیں سے بھی اونچے اٹھ گئے۔ وہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے، مسلمانوں کو توبہ کر لینی چاہیے اور تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کر لینی چاہیے، اور خاص طور سے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سوشل میڈیا سے ہٹ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، اپنے اعمال کو درست کرنے والا بن جائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے، اپنے تمام عبادت خانوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، تبلیغی جماعت کو اور خانقاہوں کو، اسی طریقے سے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام دینی شعبوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طریقے سے جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان تمام کا بائیکاٹ صحیح طریقے پر کیا جائے۔ اگر آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے تو ایک ایپ آیا ہے جو نو تھینکس کے نام سے غالباً وہ اس کا نام مرسوم ہے، اس ایپ کو آپ اپلیکیشن پر گوگل کے اپلیکیشن پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے پھر وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا پروڈکٹ اسرائیلی ہے اور کون سا پروڈکٹ ہندوستانی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بائک آؤٹ کریں گے؟ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ کسی کی انشاءاللہ کی آواز آ رہی؟ آ رہی کسی کی انشاءاللہ کی آواز؟ کسی کی 2-4 کے علاوہ کسی کی نہیں آ رہی؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت باقی نہیں رہی۔ ہمیں ان بچوں کی شہادت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان ماؤں کی درد کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان باپ کے درد کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 2 کام ہمیں سب سے پہلے کرنے ہیں۔ ایک تو سود سے ہمیں بالکل باہر آ جانا ہے، سود ہمیں نہیں لینا ہے۔ دوسرا کام، جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان تمام پروڈکٹس کو ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بلند آواز سے گئے انشاءاللہ، اور ارادے کے ساتھ، یہ نہیں بس سرسری ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی بھی، سمجھ کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔